ایک روایت ہے کہ جب کسی شخص کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اب چاہے وہ پیغمبر زادہ ہو، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی بڑا ولی ہو، چاہے گناہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، نیککار ہو، تہجد گزار ہو، حاجی ہو، ملا ہو، قاضی ہو، وہ جس طرح کا بھی انسان ہو، جب لوگ اس پر مٹی ڈال کر پلٹتے ہیں تو چاروں طرف سے اس کے اوپر عذاب مسلط ہونے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ اب جب دائیں جانب سے عذاب آتا ہے، جو شخص زندگی میں اپنی نمازوں کی محافظت کرتا ہوگا وہ نمازیں راستے میں کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی یہاں سے تیرا راستہ نہیں ہے، عذاب وہاں سے پلٹ جائے گا۔ جب بائیں جانب سے عذاب آئے گا، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہوگا، جب بائیں جانب سے عذاب آئے گا تو وہ روزے وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یہاں سے بھی تیرا راستہ نہیں ہے، وہ عذاب وہاں سے بھی پلٹ جائے گا۔ اب جو شخص چل کر مسجد تک جاتا ہوگا، یہ نیکی کی طرف بڑھنے میں پہل کرتا ہوگا، جب پاؤں کی جانب سے عذاب آئے گا تو وہ قدم وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یہاں سے بھی تیرا راستہ نہیں ہے، عذاب وہاں سے بھی پلٹے گا۔ اب سر کی جانب رہ گئی، جب وہاں سے عذاب آئے گا، جس شخص نے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا، وہ قرآن وہاں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یہاں سے بھی تیرا راستہ نہیں ہے۔ اب جب چاروں پاسے پورے ہو گئے تو عذاب پلٹ گیا، پھر اللہ کا حکم آ جائے گا کہ میرے بندے کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دو۔ جنہوں نے اللہ کی کتاب کا احترام بھی کیا ہے، اس کو پڑھا بھی ہے، اس کو سمجھا بھی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاری ہے، یہ تو میں نے آپ کو ان کی خوشخبری سنائی۔ اب بھی یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن کے اندر قرآن کے اوپر گرد جم گئی، انہیں کوئی کھولتا ہی نہیں، مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر کہیں نہیں دیکھا۔ اور ایک صحابی ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس سے آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنے والد کو دفنایا ہے اور میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو نیککار ہوتے ہیں انہیں جنت میں جگہ ملتی ہے اور جو سیاہکار ہوتے ہیں قبر میں ان پر عذاب ہوتا ہے، تو جنت کا تو آپ نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ وہ کتنی عظیم ہے، لیکن عذاب کے بارے میں بتائیں کہ قبر میں مردے کو عذاب کس سے ہوتا ہے؟ تو آپ یوں سر جھکا کے بیٹھے، آپ نے سر نہیں اٹھا۔ تو کہا یا رسول اللہ کچھ ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اب کتنی اس بات کو امیجن کریں کہ اللہ کے نبی یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو پھر میں تمہیں بتاتا کہ قبر میں عذاب کس طرح ہوتا ہے۔